بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों मैंने आपसे मुकर्रर न कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज नहीं सब्र कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खैर जो हुआ वो हुआ। अब अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में पूछ-गछ करूं तो आप मुझे अपने साथ न रखिएगा। बेशक आप मेरी तरफ से माजरत की हद को पहुंच गए। गरज ये सब हो हुआ कर फिर दोनों के दोनों आगे चले, यहाँ तक कि जब एक गांव वालों के पास पहुंचे तो वहां के लोगों से कुछ खाने को मांगा तो उन लोगों ने दोनों को मेहमान बनाने से इनकार किया। फिर इन दोनों ने उसी गांव में एक दीवार को देखा कि गिरना ही चाहती थी तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा खड़ा कर दिया। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इन लोगों से उसकी मजदूरी ले सकते थे ताकि खाने का सहारा होता। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस अब मेरे और आपके दरमियान छुट्टम छुट्टा। अब जिन बातों पर आपसे सब्र न हो सका मैं अभी आपको इनकी असली हकीकत बताए देता हूँ। लीजिए सुनिए। वो कश्ती जिसमें मैंने सुराख कर दिया था तो चंद गरीबों की थी जो दरिया में मेहनत करके गुजारा करते थे। मैंने चाहा कि उसे ऐबदार बना दूं क्योंकि उनके पीछे पीछे एक जालिम बादशाह आता था कि तमाम कश्तियां जबरदस्ती बेकार में पकड़ लेता था। और वो जो लड़का था जिसको मैंने मार डाला तो उसके माँ बाप दोनों सच्चे ईमानदार हैं। तो मुझको ये अंदेशा हुआ कि ऐसा न हो कि बड़ा होकर उनको भी अपने सरकशी और कुफ्र में फंसा दे, तो हमने चाहा कि हम इसको मार डालें और इनका परवरदिगार इसके बदले में ऐसा फर्जंद अता फरमाए जो इससे पाक नफसी और पाक खराबत में बेहतर हो। और वो जो दीवार थी जिसे मैंने खड़ा कर दिया
تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے انہی دونوں لڑکوں کا خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان لڑکوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں، تو تمہارے پروردگار کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے جو کچھ کیا کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے۔ یہ حقیقت ہے ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ ذوالقرنین کا حال امتحاناً پوچھا کرتے ہیں، تم ان کے جواب میں کہہ دو کہ میں ابھی تمہیں اس کا کچھ حال بتائے دیتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ان کو روئے زمین پر قدرت حکومت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے ہر چیز کے ساز و سامان دے رکھے تھے۔ وہ ایک سامان سفر کے پیچھے پڑا، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو آفتاب ان کو ایسا دکھائی دیا کہ گویا وہ کالی کالی کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اسی چشمے کے قریب ایک قوم کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تم کو اختیار ہے، خواہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کی سزا کرو کہ ایمان لائیں، یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا شیوہ اختیار کرو کہ خود ایمان قبول کریں۔ ذوالقرنین نے عرض کی، جو شخص سرکشی کرے گا تو ہم اس کی فوراً سزا کر دیں گے، آخر پھر تو وہ قیامت میں اپنے پروردگار کے سامنے لوٹا کر لایا جائے گا، اور وہ بری سے بری سزا دے گا ہی۔ اور جو شخص ایمان قبول کرے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا تو ویسا ہی اس کے لیے اچھے سے اچھا بدلہ ہے، اور ہم بہت جلد اسے اپنے کاموں میں سے آسان کام کرنے کو کہیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری راہ اختیار کی، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو آفتاب اسے ایسا ہی دکھائی دیا کہ گویا کچھ لوگوں کے سر پر اس طرح طلوع کر رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی آڑ نہیں بنایا تھا، اور تھا بھی ایسا ہی۔ اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم کو اس سے پوری واقفیت تھی، غرض اس نے پھر ایک اور راہ اختیار کی، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے روم میں ایک پہاڑ کے کنگروں کے دیواروں کے بیچوں بیچ پہنچ گیا تو ان دونوں دیواروں کے اس طرف ایک قوم کو آباد پایا جو بات چیت کچھ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ ان لوگوں نے مترجم کے ذریعے عرض کی، اے ذوالقرنین، اسی گھاٹی کے ادھر یاجوج ماجوج کی قوم ہے جو ملک میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ اس غرض سے آپ کے پاس چندہ جمع کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنائیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے خرچ کی جو قدرت مجھے دے رکھی ہے وہ تمہارے چندے سے کہیں بہتر ہے، مال کی ضرورت نہیں، تم فقط مجھے قوت سے مدد دو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔